السلام علیکم. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں آدم کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو صحیح جگہ پڑ جائیں. وہاں بھی روح ہی فرمایا کہ اپنی روح. اب آدم علیہ السلام تو سارے مانتے ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہم بھی کہ مر گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو کریں گے تو آدم علیہ السلام کے مرنے سے اللہ مر گیا. اللہ کی روح جو اس میں پھونکی گئی تھی اللہ مر گیا. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ میری یا اللہ کی سے مراد اضافت تملیکی ہوتی ہے، ملکیت کی. زمین و آسمان کس کے؟ اللہ کا آسمان زمین. اللہ کا آسمان زمین کا کیا من کہ مالک ہے اس کا. عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے نا، اللہ کی روح کیا مراد؟ عیسیٰ کی روح کا مالک اللہ. وہ جو کافر کہتے تھے کہ بن باپ پیدا ہوا اس لیے خدا کا بیٹا فلاں، اللہ نے کیا بکواس کرتے ہو؟ ساری روحیں اللہ کی ہیں، عیسیٰ کی جان بھی اللہ کی جان. یہ اضافت تملیکی کہلاتی ہے. ہاں، اسحاق کا باغ میرا جسم کا ٹکڑا نہیں، ملکیت ہے میری. اس لیے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ رہتا وہاں کہ وہ گھر ڈہ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ڈھکے کا تھا کہ نہیں. عزت کے طور پر کہہ دیا کہ یہ مکان میں نے اپنی طرح منسوخ کری. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو باقی اونٹنیاں بھی اللہ کی ہیں، مگر وہ نشان کے طور پر کہی گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ناقۃ اللہ وسقیہ، اللہ کی اونٹنی. اللہ اس پر چڑھ کر سوار ہوتا تھا، اور اگر وہ مر گئی تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے پیدل ہو گیا. تو عقل کیا کرو، جو چیز نمایاں ہوتی ہے جس کے بارے میں شبہ پیدا ہوتے ہیں کہ بن باپ پیدا ہوا. اللہ نے کہا یہ اتنے حیران ہو گئے ہو کہ بن باپ پیدا ہو، کیا ہو گیا؟ آدم بھی بن باپ اور ماں کے پیدا اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی. یہ نہیں کہ اپنے میں سے جان، اپنی روح جو انگنت روحیں اللہ کے پاس، ان میں سے ایک روح اس میں بھی پھونکی. اس لیے قرآن میں روح اللہ نہیں آیا. بڑی پیاری بات آئی، روح منہ، نکرہ آیا روح. ایک جان ہے اللہ کی طرف سے، جیسے انگنت جانیں ہیں اس طرح ایک جان ہے. ایسا کیا عجیب بات ہوگی کہ اللہ نے پیدا کر دیا بن باپ، اسے قیامت برپا کری. روح منہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک جان ہے جیسے اور جانیں. تو کوئی بات نہیں. ایسی اضافتیں جو ہوتی ہیں کتاب اللہ کلام اللہ تشریف کے لیے کہ کسی چیز کی عزت بڑھانی ہو تو اللہ کہتا میری، ورنہ سب کچھ اللہ کا ہے. ٹھیک. یہ ایک حدیث کا حوالہ دے کر بھائی نے سوال پوچھا ہے. حدیث نمبر ہے بخاری کی 4950، اور حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ نے 2 یا 3 راتیں قیام اللیل نہ کیا. اس دوران ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہارے پاس آنا چھوڑ دیا ہے. میں نے 2-3 راتوں سے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ قال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی مولانا، اب وہ پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ اس عورت کو کیسے پتا چلا کہ 2-3 دن سے وہ جس کو وہ شیطان کہہ رہی ہیں حقیقت میں تو فرشتہ ہی ہوگا، تو اس کو کیسے پتا چل گیا کہ 2-3 راتوں سے وہ معزز ہستی ان کے پاس نہیں آ رہی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں صاحب فاضل حسین کر رہا ہوں. جی بھائی فرمائیے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی فرمائیے. میاں صاحب ایک سوال تھا کہ تھوڑا سا اونچا بولیں گے تو میرے سامنے بیٹھنے والے احباب جو 2-10 دن سے زائد ہوں گے وہ بھی آپ کی پسند صحیح. میاں صاحب ایسے ہے کہ پوچھنا یہ ہے کہ یہ بال نہیں کٹواتے جب ذی الحجہ کا یہ چاند نکل آتا ہے، جی جی، تو اس کے بارے میں کیا کوئی شرعی پابندی ہے کہ ایسے ہی بس؟ بہت خوبصورت بات آپ نے پوچھی. سامنے اپنے پروگرام کی ابتدا اسی سوال سے کی تھی کہ ذی الحجہ کے آمد ہے، اس کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کے جو خاص احکامات اور تقاضے ہیں ہم مولانا سے یہ استفسار کر رہے تھے کہ ہماری وضاحت کریں. مولانا نے فرمایا پھر آپ کے لیے دوبارہ بتاتے ہیں. تھینک یو بھائی. اب کیا پوچھا نا؟ وہ 10 دن کے لیے وہ قربانی جب کرنی ہوتی ہے تو پھر داڑھی مونچھیں نہیں، اپنے جسم کا کوئی حصہ جو ہے نا اس کا کوئی بال آپ نے دور نہیں کرنا، نہ ناخن منڈوانے، بالکل جیسے احرام کی حالت میں ہوتے ہیں ایسے ہی ہونا. کوئی جسم کے حصے سے بال نہیں آپ نے دور کی. چاند نکلنے سے پہلے کر لیں جو کرنا، نہ زیرے نہ بگڑے نہ مونچھیں نہ کچھ نہیں، ناخن بھی نہیں دور کرنے. یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہوتی ہے؟ اصل تو الفاظ آپ کے قربانی والے کے لیے حدیث پاک میں اصل الفاظ ہیں وہ تو یہی ہے کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ جب ذی الحج کا چاند دیکھ لے تو پھر اپنے جسم کے کسی حصے سے بال نہ دور کرے نہ ناخن کترائے.
عام آدمی کے لیے بھی عام آدمی اگر یہی کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا، مگر اس کے لیے حکم نہیں۔ تھینک یو بھائی۔ فاضل بھائی بات واضح ہو گئی؟ ہاں جی تھینک یو بھائی۔ مولانا نے فرمایا کہ اگر تو قربانی کا ارادہ ہے تو جب تک جانور کے گلے پہ چھری نہ چلا لیں اس وقت تک بال وغیرہ منڈوانا شریعت اسلامیہ کے حوالے سے اجر و ثواب کا باعث ہوگا اور کٹوانا ناجائز ہوگا۔ ناجائز، بالکل ناجائز۔ یہ آپ نے پروگرام جو شروع کیا یہ بہت اچھا ہے، تو لوگوں یہ دین کی بہت اچھی خدمت ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے، ماشاءاللہ یہ چوتھا سال ہے ہمارا۔ آپ لوگوں کے سوالوں سے لوگوں کو بہت سی چیزوں کا پتہ چل جاتا۔ تھینک یو بھائی، اللہ حافظ۔ چلیں بہت شکریہ۔ یعنی اس کا سوال کا جواب مولانا درکار ہے۔ یہ جو اس عورت نے کہا کہ 2-3 دن سے میں نے دیکھا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں سید زوار نقوی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی جی زوار بھائی فرمائیے۔ یہ میرا ایک سوال تھا کہ مجھے نا منہ سے نا خون کی الٹیاں آ رہی تھی جی۔ اچھا، اللہ، تو میں نے نا ڈاکٹر صاحب سے بھی کافی دوائی لی ہے، کافی ڈاکٹروں سے میں نے لائٹ اسپتال میں، سول اسپتال میں کافی علاج کروایا جی۔ جی تو لیکن ابھی تک نہ ڈاکٹروں کے سمجھ میں آ رہا ہے، ڈاکٹر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر چلا وغیرہ نہ کر دیا ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہ پڑ گیا ہوگی۔ یہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، آرام بھی نہیں آ رہا۔ میں نا مل میں کام کرتا ہوں تو مجھے وہاں سے چھٹی کی بہت پرابلم بنتی ہے جی، منہ سے خون آتا ہے جی۔ یعنی آپ کا پوچھنے کا معنی یہ ہے کہ شاید آپ پہ جیسے بازاری بتاتے ہیں عامل کہ آپ پہ جادو ٹونا یا کچھ ایسا نہ کیا ہو۔ ہاں جی، آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا؟ یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں جی۔ اس کا تو جواب نہیں ہوگا، باقی مولانا شفا کے لیے دعا بھی کریں گے اور آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ شفا دے، تندرست۔ یہ آپ نا میری مما سے بات کریں جی، وہ آپ پوچھنا چاہ رہی ہے۔ یہ فرمائیے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جی، میں کسی نے کچھ کیتا تو نہیں، جادو ٹونا تو نہیں کیتا؟ نہیں کچھ نہیں کیا اس نہیں، کچھ نہیں میری بہن کیا، علاج کروائے اس کا، کام نہیں آ رہا، اس کو کوئی دوائی نہیں فائدہ کر رہی۔ نہیں دوائی کروائے، ڈاکٹر بدل دے، انگریزی دوائی کی بجائے نا دیسی کسی طبیب سے یا ہومیوپیتھک سے علاج کرائے، انشاءاللہ خیر ہوگی، دعا کریں گے اللہ شفا۔ نہیں جی، ابھی نے سارے ٹیسٹ کروائے بچے دے تو کوئی سارے ٹیسٹ بالکل صحیح آئے، ٹیسٹ کوئی کچھ ہی نہیں آیا۔ بہن فرما رہی ہیں کہ ٹیسٹ ویسٹ کروائے ہیں سارے ٹھیک ہے، لیکن آپ ذہن کے اندر رکھیں کوئی جادو ٹونے والی بات نہیں ہے، کوئی نہیں۔ یہ بیماری ہے جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی اور اس کا علاج معالجہ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ شفا یاب کریں گے۔ شفا یاب کریں، میں دعا کروں گا اللہ شفا بخشے۔ جی انشاءاللہ۔ ایک بات چلو ذرا علم کی خاطر میں بیان کر دوں کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑے طبیب ہوئے زکریا راضی، جی طب میں بڑے امام ہیں۔ ان کے شہر کا ایک آدمی سفر کر کے آیا، سادہ آدمی تھا، اب خون اس کے منہ سے آ رہا تھا۔ حکیم صاحب نے بہت دیکھا، کوئی سمجھ میں بات نہیں آئی، نہ سیل کوئی دیکھ وغیرہ نہیں نظر آئی، سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا ہو گیا، اس کو کیوں خون آتا۔ حکیم صاحب نے نہ ہار مان کر اس کو بتائے بغیر صرف پوچھنا شروع کیا کہ تم وطن سے کب چلے تھے، کس کس راستہ آئے۔ بتاتے بتاتے اس نے کہا کہ میں ایک جنگل میں سے گزرا ہوں۔ اب حکیم صاحب کا ذہن کھٹکا، انہوں نے کہا ہو یہ تو بات اور ہے۔ انہوں نے کہا پھر، اس نے کہا وہاں پانی نہیں ملتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بارش کا پانی ایک جگہ تھوڑا سا تھا، وہاں سے میں نے پیا۔ اب حکیم صاحب کو اللہ نے الہام کر دیا، ان کے دل میں بات ڈال دی کہ یہ جونک نکل گیا، جونک سی چھوٹی سی، وہ پی گیا، وہ دل کے ساتھ چمٹی ہوئی، وہ جب بھر جاتی ہے نا خون سے، کیا کر دیتی ہے وہ خون آتا، اور کوئی بات۔ اب انہوں نے اس کو نہیں بتایا، یہ سبز رنگ کی جو پانی پر کائی ہوتی ہے نا پروں وغیرہ کے پاس، اینٹوں کے پاس سبز سبز اوپر تیرتی، حکیم صاحب نے وہ لی، گڑ کے اندر اس کو بند کیا، اس کو کہا یار کھا لیں۔ اب اس نے جب کھایا، تھالوں نے رکھ دیا، اتنے زور کی الٹی آئی، اتنی موٹی جونک باہر آ گئی۔ انہوں نے کہا بات اتنی تھی، خون اس لیے آ رہا